سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف سازشیوں نے سازشوں کا جال بچھا دیا۔ باغیوں نے خلیفہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، جو کہ کئی روز تک جاری رہا۔ حضرت علی نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو خلیفہ کے گھر کی حفاظت پر مامور فرمایا، مگر باغی گھر میں پچھلی طرف سے دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور بوقت شہادت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ سے تھے۔ جو آدمی آپ کو قتل کرنے آئے تھے ان میں محمد بن ابی بکر بھی تھے، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بڑے عہدے کے طلبگار تھے۔ بڑا عہدہ نہ ملنے پر وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن بن گئے اور انہوں نے آپ کی ریش مبارک کو پکڑ کر زور سے کھینچا تو حضرت عثمان نے فرمایا، بھتیجے، اگر تیرے والد زندہ ہوتے تو ان کو یہ فعل پسند نہ آتا۔ یہ سن کر وہ شرما کر پیچھے ہٹ گیا۔ محمد بن ابی بکر یوں ہی پیچھے ہٹے۔ ایک اور مردود جس کا نام کنانہ بن بشر تھا آگے بڑھا اور پیشانی مبارک پر لوہے کی سلاخ زور سے ماری کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلو کے بل گر پڑے۔ اس وقت زبان مبارک سے بسم اللہ توکلت علی اللہ نکلا۔ اس کے بعد یکے دیگرے سب دشمنوں نے تلوار اور نیزوں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک چھلنی کر دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفادار بیوی حضرت نائلہ نے تلوار کے وار کو روکنا چاہا، جس سے ان کی 3 انگلیاں کٹ کر الگ ہو گئیں۔ اس طرح ظالم وحشیوں نے امت کے خلیفہ سوم کو پے در پے وار کر کے شہید کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ 35 ہجری بمطابق 17 جون 656 کو ہوئی۔ باغیوں کے غلبہ کی وجہ سے 2 دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش بے غور کفن پڑی رہی۔ وہ آدمی جس کی فوجوں نے تقریباً 3 بڑے اعظموں کا کنٹرول سنبھال رکھا تھا، اس کے جنازے میں صرف 17 آدمی تھے۔ انہوں نے چھپ کر تجہیز و تکفین کی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل نہ دیا گیا، بلکہ انہی خون آلود کپڑوں میں آپ کا جنازہ اٹھایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازہ کی امامت حضرت جبیر بن مطعم نے کی اور آپ کو بقیع کے قبرستان کے آخری حصے میں دفنایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 سال خلافت کے فرائض سر انجام دیے۔